السلام علیکم۔ آپ کی ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے اور میرے الفاظ کو بڑے غور کے ساتھ اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، اور میرے الفاظ کے اندر جو درد چھپا ہوا ہے اس کو بھی دلوں میں محسوس کیجیے گا۔ ایک ملاقات ہوئی چند دن پہلے، 20 سال کے عرصے کے بعد۔ اس ملاقات کا حوال احمد مشتاق صاحب نے بیان کیا ہے اپنے ٹویٹر پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بند کمرے میں یہ ملاقات کروائی گئی، اور ملاقات کے درمیان، جس کمرے میں ملاقات کروائی گئی اس کے درمیان ایک شیشہ حائل تھا، اور وہ شیشہ اتنا موٹا تھا کہ 20 سال کے عرصے کے بعد ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے اپنی بہن کو صرف دیکھا۔ بہن کی حسرتیں ہی رہ گئیں۔ بہن سوچتی ہوگی کہ 20 سال کے عرصے کے بعد آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنے سینے سے لگاؤں گی، اپنا سر اس کی گود میں رکھوں گی یا اس کا سر اپنی گود میں رکھوں گی، اور اس سے پوچھوں گی کہ کیسے 20 سال اس قید و مشقت کی زندگی تم نے جو ہے گزاری ہے۔ تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہتی ہیں، اور احمد مشتاق صاحب نے لکھا ہے کہ اس ملاقات کا احوال یہ تھا کہ نہ بہن کو سینے سے لگا سکی، نہ بہن کے ہاتھوں کو چوم سکی۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں صرف 1 گھنٹہ جو ہے بہن نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کیا، اور اس ملاقات میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ نہ کچھ تصاویر شیئر کرنے کی اجازت تھی کہ وہ ان کے بچوں کی تصاویر دکھاتی رہیں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بار بار اپنے بچوں کا اور اپنی ماں کے حوالے سے پوچھا، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیا پتہ تھا، وہ ماں جو 20 سال اس انتظار میں رہی کہ پاکستان کی قوم اور امت مسلمہ میری بیٹی کے لیے آواز اٹھائیں گی، لیکن کوئی بھی جو ہے بندہ اس کے اندر مخلص جو ہے وہ نہیں شامل ہوا۔ میں سلام پیش کروں گا جن لوگوں نے اتنا بھی کردار ادا کیا ہے کہ ایک 20 سال سے قید اپنی قوم کی بیٹی کے ساتھ اس کی بہن کی ملاقات کروا دی۔ تو بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح 2-3 دن یہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں بات رہی ہے، جس پلیٹ فارم پہ جائیں یہی بات تھی، وہ سٹیٹس ہو واٹس ایپ کا، وہ فیس بک کی سٹوری ہو، وہ فیس بک کی پوسٹیں ہوں، وہ یوٹیوب ہو، وہ انسٹاگرام ہو، جس پلیٹ فارم پہ بھی سوشل میڈیا کے جائیں تو 2-3 دن پہلے یہی بات ملتی تھی ہر وقت۔ لیکن جیسے ہی معاملہ جو ہے تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں، ساری توجہ ہماری اور کاموں کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے، اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا کہ تمہاری بیٹی تھی، تمہاری قوم کی بیٹی تھی، تو تم نے اس کے لیے کیا کیا، تو پھر ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو، ہم بھی اس کار خیر میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالیں، جو بات ملتی ہے اسے زیادہ سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں پہنچائیں۔ اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اور اپنے اردا گرد جتنے لوگ ہیں اس کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے متوجہ کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو میں نے الفاظ کہے انہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سن کر اور جو ہے اس سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ ایک قوم کی آواز بن جائے، ہماری آواز جو ہے امت مسلمہ کی آواز بن جائے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کسی نہ کسی طرح یہ نالائق حکومتیں جو ہے وہ پاکستان میں لے آئیں، اور وہ اپنے بیٹوں سے اور اپنی ماں کی قبر پر اب فاتحہ پڑھ سکتی ہیں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے یہ بیان کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اتنا مارا گیا ہے کہ ان کے سامنے کے دانت بھی جو ہیں وہ گر گئے ہیں، اور سر کی چوٹوں کی وجہ سے سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو اتنے ظلم و ستم میری اور آپ کی قوم کی بیٹی پر کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران، ان کے ضمیر سب کچھ سو چکے ہیں، حکمران بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کے ضمیر بھی سو چکے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو جاگنا ہے اپنی قوم کی بیٹی کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ ہمارے گھر کی عزت ہے، ہمیں ہی جاگنا پڑے گا۔ اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو استقامت عطا فرمائے، اور انہوں نے پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دعا میں تمام آمین کہہ دیں۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو استقامت بھی عطا فرما، اور ان کو رہائی بھی عطا فرما، اور ان کو اپنے ملک کی
ٹھنڈی جو ہیں ہوائیں بھی نصیب فرما۔